دوستو 680 عیسوی میں جب محرم کے دن کربلا کی یہ مشہور جنگ ختم ہوئی تو جنگ ختم ہونے کے بعد نواسۂ رسول یعنی کہ امام حسین کی فیملی اور ان کے خاندان والوں کو، جو کہ ساری کی ساری عورتیں ہی تھیں، ان کو قیدی بنا کر کوفہ اور شام کی طرف لے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ راستے میں جہاں ایک طرف آگے بنو امیہ کی فوج تھی جو کہ جیت کا جشن منا رہی تھی اور ناچ گانا کر رہے تھے، تو وہیں دوسری طرف غم سے نڈھال اور پریشان قیدی چل رہے تھے۔ یزید کی فوج کے بہت سارے سپاہیوں کے ہاتھوں میں شہیدوں کے کٹے ہوئے سر بھی موجود تھے کہ جو کہ کربلا کے میدان میں شہید ہو چکے تھے، اور جن سروں کو وہ لوگ فخری انداز میں اپنے گورنر یا پھر اپنے حاکم یعنی کہ یزید کے پاس لے کر جا رہے تھے۔ دوستو، کچھ ہسٹوریکل ایویڈنس سے پتہ چلتا ہے کہ کربلا کے میدان میں بنا سر کے یہ جو شہیدوں کے جسم مبارک پڑے ہوئے تھے، یعنی کہ باڈی کے کچھ پارٹس الگ الگ پڑے ہوئے تھے، یہ اگلے 2 یا 3 دن تک ایسے ہی پڑی رہی تھیں، اور فائنلی 13 محرم کے دن جو قبیلہ کربلا کے میدان کے آس پاس ہی میں آباد تھا اور جسے اتہاس میں بنی اسد کے نام سے جانا گیا ہے، اس کی عورتوں نے جب یہ محسوس کیا کہ آس پاس میں فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے تو اپنی ضرورتوں کے لیے ان لوگوں نے باہر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ نہر فرات سے پانی بھر کر لا سکیں۔ مگر یہ عورتیں جب کربلا کے میدان کے پاس سے گزریں تو ان لوگوں کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میدان میں اب دور دور تک لاشیں ہی پڑی نظر آ رہی تھیں، یعنی کہ شہیدوں کے جسم مبارک پڑے ہوئے تھے۔ کسی کا بازو کہیں پر تھا، کسی کا پیر کہیں پر تھا، تو کسی کے باڈی کے پارٹس الگ الگ موجود تھے۔ یہ دیکھ کر وہ عورتیں روتی روتی فوراً اپنے قبیلے کی طرف واپس ہوئیں اور انہوں نے وہاں جا کر قبیلے کے باقی لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بنو امیہ کی فوج کی طرف سے یہ سارا گھیراؤ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاندان کے لوگوں کے لیے ہی کیا گیا تھا، تو ہو نہ ہو ان لوگوں نے ان سارے لوگوں کو شہید کر دیا ہے، ان کے جسم کے ساتھ بھی برا سلوک کیا گیا ہے اور ان کے خیموں کو بھی جلا دیا گیا ہے۔ چلو اب فوراً چلتے ہیں اور آخری رسموں کو ادا کرتے ہیں اور ان سب کے جسم کو دفنا دیتے ہیں۔ مگر دوستو، اس قبیلے کے مرد اس معاملے میں اپنی عورتوں سے راضی نہیں تھے اور انہوں نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا، کیا تم نہیں دیکھتی ہو کہ یہ معاملہ بنو امیہ یعنی کہ یزید کی طاقتور فوج کی طرف سے کیا گیا تھا؟ ہو سکتا ہے اگر ہم لوگ ان سب کو دفنائیں گے یا ان کی آخری رسموں کو ادا کریں گے تو یزیدی فوج ہماری بھی دشمن بن جائے گی اور ہمارے اوپر بھی حملہ کر دے گی۔ اس پر ان عورتوں نے اپنے قبیلے کے ہی مردوں کو لعن طعن کرنا شروع کر دیا اور ان کو یہ احساس دلانے لگی کہ تم آخر کیسے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہو، کہ جب تم لوگوں کو ان کی اولاد اور ان کی بیٹیوں اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ کوئی ہمدردی ہی نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کے بعد آخرکار بنی اسد کے مردوں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے فوراً کربلا کے میدان میں جا کر ان سبھی لوگوں کو دفنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ سب لوگ جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو یہ سارا منظر دیکھ کر سب لوگ حیران اور پریشان ہو گئے۔ سب سے بڑی پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ آخر ان سب کو دفنایا کیسے جائے، کیونکہ ان لوگوں کو شہید کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے جسم کے ساتھ بھی برا سلوک کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے کسی کا بازو کسی دوسری جگہ پر تھا، کسی کا پیر کسی دوسری جگہ پر تھا، کسی کے جسم کے کئی ٹکڑے ہو چکے تھے، اور آخر میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ ایک ہی بڑی سی قبر کھود دی جائے گی اور اس میں ہی ان سب کو دفن کر دیا جائے گا۔ یہ لوگ اس قبر کو ابھی کھود ہی رہے تھے، تبھی ان لوگوں کی نظر ایک دور سے آتے ہوئے گھڑ سوار پر پڑی اور ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی فوجی ہوگا۔ جب وہ گھڑ سوار قریب آیا تو انہوں نے پوچھا کہ آخر تم کون ہو؟ تو گھڑ سوار نے بتایا کہ میں کوئی اور نہیں بلکہ میں تو پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کا بیٹا حضرت زین العابدین ہوں۔ یاد رہے دوستو، یہ وہی حضرت زین العابدین ہیں جو امام حسین کے اکلوتے بیٹے تھے جو کربلا کی اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے۔ وجہ یہ تھی کیونکہ یہ اس وقت کافی بیمار تھے، جس کی وجہ سے اس جنگ میں انوالو ہی نہیں ہوئے تھے۔ حالانکہ جب یہ جنگ ختم ہو گئی تھی تو اس خاندان کی باقی عورتوں کے ساتھ بیماری کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت زین العابدین کو بھی قیدی بنا کر کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا تھا۔
یہی بات ہے کہ بہت سارے اتہاسکار اس بات سے ایگری نہیں کرتے ہیں کہ بعد میں کربلا کے میدان میں پڑے ہوئے جسم کو دفنانے کے لیے حضرت زین العابدین کربلا کے میدان میں پہنچ گئے تھے۔ ظاہر ہے جب ان کو قیدی بنا کر لے جایا گیا تھا تو اتنی جلدی ان کا واپس آنا کیسے ممکن تھا؟ فی الحال بنی اسد کے قبیلے کے مرد حضرات زین العابدین کے ساتھ مل کر تمام شہیدوں کے جسم مبارک کو دفنانا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک قبر کھودی جاتی ہے کہ جس میں امام حسین کے جسم مبارک کو دفن کیا جاتا ہے۔ دفن کرنے کا یہ منظر بھی کافی دردناک اور رلا دینے والا تھا، کیونکہ ظاہر ہے حضرت امام حسین کی باڈی کے پارٹس بھی سارے کے سارے الگ الگ ملتے ہیں۔ ان کی انگلی کہیں پر تھی، کاندھا کہیں پر تھا، سینہ کہیں پر تھا اور باڈی کے پارٹس الگ الگ موجود تھے۔ فی الحال سب سے پہلے حضرت امام حسین کو دفنایا جاتا ہے، پھر ان کے ساتھ ان کی قبر میں ان کے دونوں بیٹے حضرت امام علی اکبر اور حضرت امام علی اصغر کو بھی دفنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ایک بڑی قبر کھودی گئی ہوتی ہے، اس کے بعد باقی سپاہیوں کو، باقی شہیدوں کو اس میں دفن کیا جاتا ہے۔ جس قبر میں ایک ساتھ سارے شہیدوں کو دفن کیا گیا تھا دوستو، اس جگہ کو آج بھی گنج شہیدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فی الحال جب یہ تدفین کمپلیٹ ہوئی اور لوگوں نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا، تبھی اچانک سے ایک انسان نے کہا، ٹھہرو، ہم نے ابھی ایک انسان کو دفن ہی نہیں کیا ہے۔ یہ دیکھو کوئی بوڑھے سے انسان ہیں۔ آگے بڑھ کر جب حضرت امام زین العابدین نے دیکھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ دراصل حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ان کو ایک ایسی جگہ پر دفن کریں تاکہ کوئی بھی جب بھی حضرت امام حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام ضرور کر کے آئے۔ حبیب ابن مظاہر کو بھی دفن کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت امام زین العابدین نے کہا، ابھی ایک اور انسان کی تدفین باقی ہے، اور سب لوگوں کو دریائے فرات کی طرف چلنے کا آرڈر دیا۔ تھوڑا آگے بڑھے تو سب سے پہلے تو ایک بازو ملا، اور تھوڑا اور آگے بڑھے تو دوسرا بازو ملا، اور اس کے ساتھ تھوڑا آگے بڑھے تو آگے بڑھنے پر لوگوں کو ایک شہید کا جسم نظر آیا۔ دراصل یہ کسی اور کا نہیں بلکہ حضرت عباس علمدار کا تھا۔ لوگوں نے مل کر حضرت عباس کو وہیں دفنانے کا فیصلہ کیا کہ جہاں پر وہ جنگ کے دوران گھوڑے سے نیچے آئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس اور حضرت امام حسین کی جو قبر مبارک ہے وہ آمنے سامنے ہیں۔ دوستو یہ معاملہ تھا تمام شہیدوں کے جسموں کا۔ اب جہاں تک معاملہ ہے امام حسین کے اس سر کا جس کو کاٹ کر یزید کے پاس لے جایا گیا تھا، اس کو کہاں دفن کیا گیا تھا، اس کے بارے میں اتہاسکاروں کے بیچ میں الگ الگ رائے پائی جاتی ہے، مگر جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ دراصل یہی ہے کہ بعد میں ان کے سر کو ان کی ماں یعنی کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفنایا گیا تھا۔ حالانکہ دوستو آپ لوگوں کو یہ چیز بھی بتا دینا ضروری ہے، ویسے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اتہاسکاروں کے بیچ میں اس چیز کو لے کر الگ الگ رائے ہے کہ جس وقت میں تمام شہیدوں کو دفنایا جا رہا تھا اس وقت امام زین العابدین موجود تھے یا پھر نہیں تھے، مگر ہاں اس بات پر سبھی لوگ ایگری کرتے ہیں کہ کربلا میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے تھے ان کو پاس کے ہی لوگوں نے یعنی کہ پاس کے قبیلے کے گاؤں میں آباد ایک قبیلے کے لوگوں نے دفنایا تھا کہ جس قبیلے کو بنی اسد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فی الحال آج کی اپنی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور سائیڈ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ ہماری ہر ایک آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے۔